کہ جس باپ کی اولاد خود کمانے پر نہ لگے گی وہ باپ کی کمائی کب تک کھاوے گی؟ باپ کی کمائی کب تک کھاوے گی؟ آخر فاقہ آئے گا. میں یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ اس زمانے میں لوگ بزرگ کرامتیں سنتے ہیں، پھر حاجت کو لے کر عمل والوں کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارا یہ کام کرا دیں. میں نے خوب دیکھا جیسی خوشامد لوگ اپنے مسائل کے لیے عمل والے کرتے ہیں، ایسی خوشامد براہ راست اللہ کی نہیں کرتے. اور وجہ بھی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو آدمی اپنے عمل سے مایوس ہو جاتا ہے وہی آدمی دوسرے کے عمل سے امید کرتا ہے. دوسروں کے عمل سے امید وہ کرے گا. یہ خود اس کی بہت آسان سی بات ہے. جو آدمی خود کو کوئی کاروبار نہیں کرتا وہی تو مانگتا پھرے گا نا لوگوں سے. آپ جتنے فقیر فقراء دیکھو گے نا سائل، وہ کون ہیں؟ جو خود کو دھندا نہیں کرتے. ہاں، خود تجارت نہیں کرتے، خود تجارت نہیں کرتے تو وہ تاجروں سے مانگتے ہیں. وہ تاجروں سے مانگتے ہیں جو خود تجارت نہیں کرتے. یہی بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو خود عمل نہیں کرے گا، خود اپنے عمل کے ذریعے اللہ سے لینے کا راستہ نہیں پکڑے گا، وہ دوسروں کے عمل سے امید کرے گا. نہیں جی ہمارے عمل تو اس قابل ہے نہیں، ہمارے عمل تو اس قابل ہے نہیں. سوچنے کی بات ہے. جو آدمی اپنے عمل سے اللہ کو ناراض کر لے، جو شخص اپنے عمل سے اللہ کو ناراض کر لے، وہ دوسروں کے عمل کے ذریعے اللہ سے فائدے کیسے اٹھا لے گا؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ کرامات اولیاء یا صحابہ کی نسبتوں کے واقعات صحابہ اور اولیاء کے تعارف کے لیے نہیں ہیں. صحابہ اور اولیاء کے تعارف کے لیے نہیں ہیں، بلکہ انبیاء اور صحابہ کے ساتھ جو ظاہر کے خلاف ہوا اور اولیاء کے ساتھ جو ظاہر کے خلاف ہوا، خرق عادت عمل کی قوت کو سمجھانے کے لیے ہے. خرق عادت عمل کی قوت کو سمجھانے کے لیے ہے، نہ کہ عمل کرنے والوں کی قوت کو سمجھانے کے لیے. یہاں دھوکہ لگتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں خرق عادت ولی کا کمال ہے. میری بات ہو جی سننا بہت. لوگ سمجھتے ہیں خرق عادت ولی کا کمال ہے. لوگ سمجھتے ہیں خرق عادت ولی کا کمال ہے. اس لیے اس کے عمل سے کہیں زیادہ اس کی ذات کا عقیدہ پیدا ہو جاتا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس کے عمل سے کہیں زیادہ اس کی ذات کا عقیدہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ خرق عادت وہ ولی کا کمال نہیں ہے. خرق عادت اس کے عمل کا کمال ہے. کیونکہ کرامت کہتے ہیں، کرامت کا مطلب ہے اللہ کا اپنے بندے کا اکرام کرنا. کسی بات اللہ کا اپنے بندے کا اکرام کرنا، اللہ کا اپنے بندے کا اکرام کرنا، بس یہ کرامت کا ترجمہ ہے. کرامت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کا اکرام کرے. اور کون ہے اللہ کے یہاں قابل اکرام؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہیں جو جتنا بھی تقوی والا ہے وہ اللہ کے یہاں اتنا ہی قابل اکرام ہے. اتنا اللہ کے یہاں بہت آسان بات. تو ہم نے عرض کیا کہ ایک راستہ ہے قدرت سے فائدہ اٹھانا اسباب کے ذریعے، ایک راستہ قدرت سے فائدہ اٹھانا اعمال کے ذریعے. اس لیے عمل کی قوت سمجھائی. آپ جانتے ہیں 3 آدمی غار میں پھنسے، سفر کیا، سفر میں تھے 3 آدمی. رات کو ایک غار میں قیام کیا کہ صبح یہاں سے آگے سفر کریں گے. اللہ رب العزت نے
انہیں مبتلا کیا. دیکھو اللہ تعالی اپنے بندوں پر جو حال لاتے ہیں وہ اس لیے لاتے ہیں کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس حال سے نکلنے کے لیے کیا راستے اختیار کرتا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ کرامات اولیاء یا صحابہ کی نسبتوں کے واقعات صحابہ اور اولیاء کے تعارف کے لیے نہیں ہیں. صحابہ اور اولیاء کے تعارف کے لیے نہیں ہیں، بلکہ انبیاء اور صحابہ کے ساتھ جو ظاہر کے خلاف ہوا اور اولیاء کے ساتھ جو ظاہر کے خلاف ہوا خرق عادت عمل کی قوت کو سمجھانے کے لیے ہے. خرق عادت عمل کی قوت کو سمجھانے کے لیے ہے، نہ کہ عمل کرنے والوں کی قوت کو سمجھانے کے لیے. یہاں دھوکہ لگتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں خرق عادت ولی کا کمال ہے. میری بات ہو جی سننا بہت. لوگ سمجھتے ہیں خرق عادت ولی کا کمال ہے. لوگ سمجھتے ہیں خرق عادت ولی کا کمال ہے. اس لیے اس کے عمل سے کہیں زیادہ اس کی ذات کا عقیدہ پیدا ہو جاتا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس کے عمل سے کہیں زیادہ اس کی ذات کا عقیدہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ خرق عادت وہ ولی کا کمال نہیں ہے. خرق عادت اس کے عمل کا کمال ہے. کیونکہ کرامت کہتے ہیں، کرامت کا مطلب ہے اللہ کا اپنے بندے کا اکرام کرنا. کسی بات اللہ کا اپنے بندے کا اکرام کرنا، اللہ کا اپنے بندے کا اکرام کرنا، بس یہ کرامت کا ترجمہ ہے. کرامت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کا اکرام کرے. اور کون ہے اللہ کے یہاں قابل اکرام؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہیں جو جتنا بھی تقوی والا ہے وہ اللہ کے یہاں اتنا ہی قابل اکرام ہے. اتنا اللہ کے یہاں بہت آسان بات. تو ہم نے عرض کیا کہ ایک راستہ ہے قدرت فائدہ اٹھانا اسباب کے ذریعے، ایک راستہ قدرت فائدہ اٹھانا اعمال کے ذریعے. اس لیے عمل کی قوت سمجھائی. آپ جانتے ہیں 3 آدمی غار میں پھنسے، سفر کیا، سفر میں تھے 3 آدمی. رات کو ایک غار میں قیام کیا کہ صبح یہاں سے آگے سفر کریں گے. اللہ رب العزت نے انہیں مبتلا کیا. دیکھو اللہ تعالی اپنے بندوں پر جو حال لاتے ہیں وہ اس لیے لاتے ہیں کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس حال سے نکلنے کے لیے کیا راستے اختیار کرتا ہے. جو اپنے حالات کو حالات سے بدلنا چاہتے ہیں وہ تو فرعون کا راستہ ہے کہ اس نے کسی بھی حال کے بدلنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ سنی. ہر حال کے بدلنے کے لیے اپنے حال کو استعمال کیا، جو ہمارا معمول ہے. فلاں مرض فلاں دوا، فلاں مرض فلاں دوا. حالانکہ ہماری بات یاد رکھیو، کسی بیماری کے لیے دوا سے پہلے یہ سوچنا کہ اس بیماری کے آنے کا گناہوں میں، اس بیماری کے آنے کی گناہوں میں کیا اسباب ہیں.